کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا، میری نسلوں کے رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی، اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا جو شخص اس کو قبول کرا لے گا۔ اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے۔ اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکی ہے۔ 625 بار ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نسلوں کے کام آیا ہے اور آئے گا۔ پچھلی دفعہ کس کس نے لکھا تھا؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے۔ کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جس کو 625 دفعہ سورۃ فاتحہ کی انوکھے کمالات ملے ہوں، مختصر بات جی۔ کہنے لگے ماتھے پہ رکھ کے سورۃ فاتحہ، اس نقش کو میں ماتھے پہ رکھتا ہوں، سورۃ فاتحہ دم کرتا ہوں، کوئی بیماری ہو کسی قسم کی ٹھیک ہو جاتا ہے جی۔ کہتے یہ تعویذ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا کوئی بندہ ہے جس کو سر درد ہو، تعویذ سر پہ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، درد سر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بتائیں کیا پایا؟ سخی بن کے بتائیں، میں سخی بن کے دیتا ہوں، آپ سخی بن کے بتاتے ہیں جی۔ کہتے ہیں میں نے پچھلے سال تعویذ لکھا، پرس میں رکھا، اللہ غیب سے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی پرس خالی نہیں رہا جی جی۔ گاڑی میں رکھا ہے، پہلے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے حفاظت رہی جی۔ تو اور کیا چاہیے؟ کہتا کبھی میرا کام ہی نہیں رکا جی۔ کہ ہر ٹائم میرے جیب میں ہے، بڑی مصیبتیں ہیں سب ٹل جاتی ہیں۔ بھائی بات سنو کہ میں اپنے کوئی دوائی اور سودا نہیں بیچ رہا جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا، میں اللہ کے عرش کے نظام کے سودے بیچ رہا ہوں، یہ عرشی سودے بیچ رہا ہوں، یہ اپنی دوائیوں کے فائدے آپ سے نہیں پوچھ رہا جی۔ کہتے یہ تعویذ اپنی ہو گھر والوں کی ہو کسی کو کوئی تکلیف ہو، 19 بار بسم اللہ پڑھ کے رکھ کے دم کرتا ہوں، ٹھیک میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ ہاں اور بتائیں جی، بولے بھائی سخی بنے، اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے، بولے بھائی کہنے لگا ہاں اس جوان نے 2 باتیں بتائی، بڑے کام کی بتائی، کہتے گناہوں اور میرے درمیان دیوار آ جاتی ہے، اور اگلی بات اس جوان نے بتائی کہ پہلے میں رزق کے پیچھے تھا، اب رزق میرے پیچھے، ماشاءاللہ جی۔ گھر سے جادو اور جنات جب سے یہ نقش آیا ختم ہو گئے، یہ نقش لازوال ہے، یہ نقش بے مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آخری ایک اور بتا دے بس، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، کون بتائے گا جی؟ کہتے کام نہ بھی ہو، جیب سے پیسے ختم نہیں ہوئے اور غیب سے مدد ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ سے شیشے کا جگ گرا، بے ساختہ میرے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، کسی کو یقین نہیں آئے گا وہ نہیں ٹوٹا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے نا، یہ 625 بار لکھنا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اب میں اس کو بتا رہا ہوں۔ تو 625 بار لکھنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے،
غور سے میری بات پہ توجہ اور باوضو ہو کے لکھنا ہے اور توجہ سے لکھنا ہے. اور اگر سیاہی کالی ہو، بلیک انک ہو، کیونکہ کالی سیاہی کو میرے آقا کی کملی سے نسبت ہے، کعبہ کے غلاف سے نسبت ہے، اور بلال کے خالوں سے نسبت ہے، اور میرے مدینے والے کی زلفوں سے نسبت ہے. ہاں، کعبہ کے غلاف سے، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا. ایک بندہ تھا، اس کو لوگ کالا کالا کہتے تھے. کہنے لگا جو تجھے کالا کہا کرے نا تو یہ شعر پڑھا کر، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، نبی کے گھر کا خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا. کالی سیاہی ہو ٹھیک ہے، ورنہ جو سیاہی ہو. اور دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ لکھیں گے، دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ لکھیں گے. اچھا، اگر ہمارے نیٹ والے جو ہمارا یہ فارم ہے اس میں ڈال دیں، نیٹ پہ ڈال دیں تو لوگ اس کا پرنٹ لے لیں گے اور لکھیں گے. اول آخر درود پاک پڑھیں گے 3 بار لکھنے سے پہلے. اب جو میں کیفیت بتا رہا ہوں نا لکھنے کی، اس کو ذرا غور سے سنیے، توجہ سے دیکھیں. یہ جو تعویذ ہوتے ہیں نا، تعویذ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں. جب وہ الفاظ مٹ جاتے ہیں پھر وہی کوڑا کاغذ ہی ہوتا ہے. پر تعویذ لکھتے ہوئے جو تعویذ لکھ رہا اس کی کیفیات بھی ساتھ منتقل ہوتی ہیں. وہ غصے والی ہیں، وہ جذبات والی ہیں، وہ وجدان والی ہیں، وہ کیفیات والی ہیں. وہ کیفیات ساری منتقل تعویذ کے لفظوں کے اندر ہوتی ہیں. میں اس کا ترجمہ آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن یہ حقیقت ہے. میں بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، بہت بڑی حقیقت ہے. کیا کوئی ضربی تعویذ ہے جس پہ ضرب لگانی ہے اس پہ اندر کے جذبے اور کیفیات و وجدان منتقل ہوتے. تو تعویذ لکھتے ہوئے پہلے تو اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی ہم توبہ کریں گے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اپنے نام کی برکت ہمیں نہ دے اور ہمارا لکھا ہمارے منہ پہ نہ مار دے. ہاں، میں کہ بعض اوقات انسان کی عبادت، ذکر اور تسبیح اس کے منہ پہ مارتی جاتی. یا اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اللہ میں توبہ کر کے پہلے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میرے منہ پہ نہ مارتی جائے، میرے منہ پہ نہ مارتی جائے. تو ایک تو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. اگر توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں تو عمل پھر بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے ایسے تعویذ لکھنا ہے جیسے اللہ کو اپلیکیشن اور درخواست دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. مولا ساری دنیا کی دولت، مال مل جائے، شہرت مل جائے، آخر انجام تو میرا گمنامی قبر ہے. اے سخی آقا تو نہ ملا تو سب ملا، مزہ نہ آیا، اور اپنے حبیب کا کملی والے کا عشق دے دے، محمد دے دے، اور محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کا تعلق اور قرب اور اتباع اور غلامی دے دے. سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگے، پھر اپنی دنیا، مال، چیزیں، مجبوریاں، ضروریات، بے اولادی، غم، مشکلیں، حالات، مسائل، زندگی، یہ ساری کائنات مانگیں. اور لکھتے ہوئے مانگیں 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 مانگیں، گڑ گڑائیں، بھکاری بنے، محتاج بنے، سائل بنے، منگتے بنے. یہ اس انداز سے بیٹھ کے آج بھی، یعنی اس ہفتے میں جب لکھیں گے آپ تو لکھ کے لائیں گے، اور اس دن جو لکھنا چاہیں گے اس کیفیت کے ساتھ لکھیں گے، اس درد کے ساتھ لکھیں گے، اس درد کے ساتھ لکھیں گے. علامہ شاطبی ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا، 70 طواف کیے، ہر طواف پہ اللہ سے اس کی قبولیت مانگی. آج دنیا میں ساری دنیا کی بہت لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، مٹ گئیں، پر ان کا وہ لکھا ہوا قصیدہ نہیں مٹا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کرا لیا تھا. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے
किताब कश्फुल महजूब लिखी, जो हमारे तस्बीह खाने में हर माह पढ़ाई जाती है और हम पढ़ते हैं, लिखी, पर इसको अल्लाह से कबूल कराया। आज 1000 साल के करीब कितने लोगों ने किताबें लिखी होगी, कितना, कोई समझ नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, सब मिट गए, पर आज भी कश्फुल महजूब वैसी की वैसी मौजूद है और इंशाअल्लाह रहेगी। उसकी वजह अर्शों पे इसकी कबूलियत हुई है। एक है अमल, एक है उसकी कबूलियत। अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का फिक्र हो, अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का फिक्र हो। अमल तो हो गया पर कबूलियत ना हुई, इसका उससे कहीं ज्यादा फिक्र हो, इसका उससे कहीं ज्यादा गम हो। या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और यकीन जानिए अगर कबूल हो गया ना, ये एक नक्श 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लिखा हुआ, एक दफा लिखा हुआ, मेरी नस्लों के काम आएगा। मेरी नस्लों का रिस्क, बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और इज्जतें और बेटे और नेमतें और जिंदगी की खैरें मेरी नस्लों के इंशाअल्लाह काम आएंगी। और मेरी नस्लों को यह नक्श माला माल बरकतों के साथ कर जाएगा, जो शख्स इसको कबूल करा लेगा। और कबूलियत के लिए पहले तौबा, फिर गिड़गिड़ाना, बावजू अपने गुनाहों से तौबा, इस्तिगफार, यह कबूलियत के राजों में से राज है। और फायदे आपने कुछ लोगों से सुने हैं, बहुत दुनिया इसके फायदे पा चुकी है। जिसकी जेब में ये हो, इसको प्लास्टिक में लेमिनेशन करा ले। आप तो पहले लोग इसको चमड़े में बंद कराते थे, अब तो प्लास्टिक लेमिनेशन है, पानी भी लगे तो कुछ ना हो और खराब भी ना हो। और आप चाहें एक अपने लिए लिख दें, एक अपने किसी अजीज के लिए, अपने घर वालों के लिए, उस बंदे के लिए जो बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है, उसके लिए लिख लें, सदका जारिया कर लें। मेरा कमली वाला, मेरा मदीने वाले खुद सखी हैं और मेरा अल्लाह सखी है और सखी को पसंद करता है, तो सखी भी बन जाए, खुद भी अपने लिए भी लिख ले और ऐसा हो कि किसी और के लिए भी सदका जारिया कर ले और किसी और के लिए भी लिख ले, तो कैसा कमाल रहेगा और कैसी बेमिसाल रहेगा। आखिरी चीज यह है, एक बात याद रखिएगा, दो चीजें खास तौर पे कर लीजिएगा। जब भी इसको लेमिनेशन कराएं, बंद करें, इस पे खुशबू जरूर लगा लीजिएगा। खुशबू, इत्र की खुशबू, कोई इत्र हो जो आपको मुयस्सर है, परफ्यूम ना हो, इत्र हो, कोई भी, इसको खुशबू जरूर लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा खुशबू। खुशबू से चीज की कीमत बढ़ जाती है और अल्लाह के यहां उसका मकाम वकार बढ़ जाता है और अल्लाह के यहां उसकी कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत बढ़ जाती है खुशबू से। अपनी बरकत वाली थैली को भी खुशबू लगाया करें और चाहे तो अपनी जानमाज को भी हल्की खुशबू लगा दिया करें। एक तो यह है खुशबू, और दूसरा इसका अदब हो, और तीसरा जो सबसे अहम है, इसका यकीन हो। पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपको एक यकीन बता रहा हूं, मेरी तरफ देखें जरा, देखें, एक बंदे के साथ हाथ में बंदूक है और परिंदा भी सामने बैठा है, ठीक, और अगर इसका हाथ कांप रहा, ऐसे लरज रहा, हाथ में लर्जा है, कांपना है, क्या निशाना सही लगेगा? नहीं लगेगा। परिंदा भी सामने है, बंदूक भी लोड है, भरी हुई है, और इसका हाथ इसके कांप रहे। इसी तरह बेयकीनी किसी भी अल्लाह वाले के फैज को खा जाती। मुर्शिद ही बनाया पर बेयकीन रहा, कभी 19 कभी 20, कभी बाहर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी अंदर का वसवसा। हमेशा मुर्शिद को तोड़ता ही रहा, इम्तिहान ही लेता रहा। बाद लोग बेचारे नादान ऐसे होते हैं, सारी उम्र अपने मुर्शिद के इम्तिहान ही लेते रहते हैं, सारी उम्र अपने मुर्शिद के इम्तिहान लेते रहते हैं। कभी मुर्शिद को इस अंदाज से परखते हैं, कभी मुर्शिद को इस अंदाज से परखते हैं, कभी ऐसे परखते हैं, कभी ऐसे परखते हैं, और बेचारे सारी उम्र ऐसे रुलते ही रहते हैं, बेचारे परेशान ही रहते हैं। असल चीज है यकीन, जो सारी कायनात में है वो कुरान में है, जो सारे कुरान में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। असल चीज यकीन है। जितना इस नक्श पे, जितना इस लिखने का यकीन होगा, और इसके कोई हवाले मांगे
تو اس کے حوالے ہم نے دیے تھے، آج بھی نیٹ پہ اس کے حوالے پوری کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، پوری کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، پوری کتابوں کے ساتھ حوالے موجود ہیں کہ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، خود ساختہ نہیں بناتا، میں بتاتا ہوں۔ اللہ والوں نے جو قرآن، حدیث، محدثین، مفسرین، اکابر جنہوں نے بتائے، میں بتاتا ہوں۔ تو آخری چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ یقین، اور یقین کی دنیا کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا، اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔ اصل چیز یقین ہے، جس کو یقین مل گیا اس کو کائنات کی ساری تاثیر مل گئی، اور جو یقین سے بیچارہ لٹ گیا پھر وہ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ چلتا پھرتا بھی رہے گا، بے یقین رہے گا، اور بے یقین کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا یقین دے، تسبیح خانے سے ملنے والے اعمال کا یقین دے، اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا سچا فیضان عطا فرمائے اور سچی برکت عطا فرمائے۔ میرا تو تجربہ ہے، جو تسبیح خانے میں سچا جذبہ لے کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تڑپ لے کے آیا ہے، بھکاری بن کے آیا ہے، محتاج بن کے آیا ہے، میرا رب بڑا غیرت والا ہے، سخی اور کریم ہے، میرے رب نے اسے الحمدللہ دیا ہے، دیا ہے اور دیا ہے، اور مالا مال ہوا ہے، دنیا کے مال میں بھی، آخرت میں بھی، روحانیت میں بھی، برکت میں بھی۔